اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں طلاق کی 3 قسمیں آپ نے سماعت فرمائی، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ تینوں کا حکم بھی آپ نے سنا، لیکن اس کو یاد رکھیں، شریعت مطہرہ نے جہاں پر بھی ضرورت کے اعتبار سے طلاق رجعی کا حکم دیا ہے، وہاں پر ڈائریکٹ طلاق رجعی دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مسلمان مرد کو قرآن نے پہلے آگاہ فرمایا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ غصہ آیا فوراً طلاق رجعی دے دے، طلاق بائن دے دے یا طلاق مغلظہ دے دے، نہیں، بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے قرآن نے جو نسخہ ہمیں بتایا، جو طریقہ ہمیں بتایا اور جو تعلیم ہمیں قرآن نے دی ہے، اسی پر بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَعِظُوهُنَّ، یعنی سب سے پہلے مردوں پر لازم ہے کہ ایسے حالات کے موقع پر وہ اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ دیکھو مردوں کے یہ حقوق ہیں، اسلام نے یہ حقوق مردوں کے بیان فرمائے اور عورتوں کے یہ حقوق ہیں، اور مردوں کی شوہروں کی نافرمانی، ان کی ناشکری اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کی یہ قرآن کے اندر سزائیں مقرر کی گئی، اور یہ گویا کہ حقوق شوہر کو ادا نہ کرنا یہ عورت کے لیے دنیا اور آخرت میں خسران کے علاوہ، یعنی گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بندہ اس کو سمجھائے تو ہو سکتا ہے کوئی شریف تینت اگر لڑکی ہوگی تو فوراً اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور وہ آئندہ کے لیے اس کام کو نہیں کرے گی جس کام کے اندر شوہر کی رضامندی نہیں ہے، ناراضگی ہے، اس کام سے بچے گی۔ تو پہلے قرآن نے فرمایا اسے سمجھاؤ، اچھی طریقے سے سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ اب اس کے بعد میں اگر ایسی شریر لڑکی ہے کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر قرآن نے کہا وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی گویا کہ چند دنوں کے لیے مردوں کو چاہیے ان سے بات چیت کو بالکل ترک کر دے، بولے نہ عورت سے، کچھ نہ بولیں، ان کی خوابگاہوں کو بھی الگ کر دیں اور ان سے ہم بستری کا جو معاملہ ہے اس کو بھی منقطع کر دے چند دنوں کے لیے۔ تو اگر ایک عورت کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر شرم ہوتی ہے تب وہ شوہر کے نہ بولنے کی بنیاد پر وہ اس قدر اپنے لیے وبال جان سمجھتی ہے اور اسے اپنے لیے بہت ہی بڑا دکھ سمجھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کام کے کرنے کی بنیاد پر عورت رائے راست پر آ جائے۔ تو فرمایا ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کے خوابگاہوں کو الگ کر دو، ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دو، تو ہو سکتا ہے کہ عورت سمجھ جائے۔ تو یہ قرآن نے دوسرا نسخہ بتایا اور دوسرا علاج بتایا کہ سمجھانے کے بعد میں بھی اگر نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ میں یہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد میں اگر عورت شریف ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ سمجھانے سے تو نہیں سمجھ آئی، لیکن اس بات سے وہ سمجھ جائے گی کہ بھئی بات چیت بند کر دی، آدمی نے بالکل بولنا ہی بند کر دیا، خوابگاہی الگ کر دی۔ اب اس کے بعد میں تیسرا نسخہ اور تیسرا جو حکم قرآن نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی اسے ایسی مار ماری جائے۔ اگر عورت کو بستر الگ کرنے سے، بات چیت کے قطع کرنے کے بعد میں بھی وہ رائے راست پر نہیں آ رہی ہے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، اسے ایسی مار مارو کہ جس سے وہ رائے راست پر آ جائے۔ مارنے سے مراد یہاں پر شریعت نے یہ نہیں دیا ہے کہ اتنی مار مارو کہ آپ اس کو اسپتال پہنچا دیں یا اس طریقے سے زخمی کر دیں، آپ یہ مار کا حکم نہیں ہے۔ تھوڑی سی مار سے بھی عورت رائے راست پر آ جاتی ہے، اور اگر اس کو ایک بھی اگر ہاتھ سے لگا دیا جائے تو گویا کہ یہ اس کا ٹھوکنا، لگانا اور اس طریقے سے مارنا یہ عورت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور ایک عورت اس کو بہت اپنے دماغ میں لیتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے مارا اور مجھے اس طریقے سے لگایا، لیکن تپڑ نہ ماریں، ایسی جگہ پر نہ ماریں کہ جس سے عورت کہیں خدا نخواستہ زخمی ہو جائے، یا اس طریقے سے کسی آلات سے نہ ماریں بلکہ ہاتھ سے ہی مارنے کا حکم ہے۔ ہاں، ہلکی سی مارنے کا قرآن نے حکم دیا
کہ ہو سکتا ہے کہ اس مار سے وہ راہ راست پر آ جائے. تو یہ تیسرا علاج قرآن نے بتایا. اب اس کے بعد میں بھی گویا کہ عورت اتنی شریر ہے اور اس قدر وہ ناشکری ہے، نافرمان ہے، اور اتنی اس طریقے سے بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، لیکن اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر بھی شریعت مطہرہ نے اس کے بعد میں بھی مردوں کو طلاق کا حکم نہیں دیا کہ فوراً طلاق دے دی جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے پھر ایک علاج مقرر فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ فرمایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک کوئی فیصل کو مقرر کیا جائے. ایک مرد کی طرف سے فیصل مقرر ہو اور ایک عورت کی طرف سے فیصل مقرر ہو. اب وہ دونوں لوگ بیٹھ کر اس طریقے سے اس فیصلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ معاملہ عدالت میں جانے سے پہلے یا ہمارے یہاں پر ہماری جماعت میں معاملہ جانے سے پہلے وہ اپنے گھر کے اندر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو قرآن نے یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ اس قدر ہونے کے باوجود میں بھی آدمی فیصل مقرر کرے اور اس طریقے سے اپنا فیصلہ اپنے گھر کے اندر کرنے کی کوشش کریں تو اس صورت کے اندر نزاع ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد میں بھی اگر فیصل سے بھی کام نہیں چلتا ہے، اس طریقے سے حالات بن گئے گھر کے اندر کہ اب گویا کے سارے راستے بند ہو گئے اور زندگی کا نبھاؤ اب بہت مشکل ہے، اور اس طریقے سے پرمسرت ازدواجی زندگی کے بجائے تصادم اور اس طریقے سے دنگا مستی شروع ہو جاتی ہے. تو اب ایسے ماحول کے اندر پھر شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو ایک طلاق دے، یعنی طلاق رجعی، وہ بھی ایک کی طلاق کا حکم دیا ہے. یہاں پر بھی شریعت نے ڈائریکٹ 3 طلاقوں کا حکم نہیں دیا بلکہ ایک طلاق کا حکم دیا. اب اس طلاق دینے کا حکم یہ ہے، صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ، سنت طریقہ یہی ہے کہ فرمایا گیا جب عورت ماہواری سے، حیض سے بالکل پاک و صاف ہو جائے تو پاکی اور صاف کی حالت کے اندر ہی مرد کو چاہیے کہ وہ ایک طلاق